لیکن سعید غنی صاحب، آپ یہ فیکٹ تو مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ الزام بھی لگائیں یا ان کی کارکردگی پہ سوال بھی اٹھائیں، لیکن ان کی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو انگیج رکھا ہوا ہے. جتنے بھی سرویز ہیں اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں گے اور اتنا لمبا آپ کا پروگرام ہے، کیا آپ کو واقعی کامیابی ملے گی اس طرح سے؟ دیکھیں ابھی سچی بات یہ ہے، یہ بات لوگوں کو بری لگے گی کہ میں ان سرویز وغیرہ پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے 2 الیکشن لڑے، سرویز میرے خلاف تھے، میں دونوں جیت گیا. NA 249 میں سرویز پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، پیپلز پارٹی جیت گئی. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے تھے، لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، جیت ہم گئے. تو آپ کو اگر جانچنا ہے نا پیمانہ PTI کی مقبولیت کا، تو جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں 2018 کے بعد، اس میں PTI نے کیا کیا ووٹ حاصل کیے ہیں اور پچھلے جنرل الیکشن میں اسی سیٹوں پر ان کے ووٹ کتنے تھے، تو آپ دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے. کراچی میں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جو پاکستان کا سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ ہے، PTI کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. عارف علوی صاحب وہاں سے جیتے ہیں، گورنر عمران اسماعیل وہاں سے جیتے ہیں، ان کا تیسرا بھی MP وہاں سے جیتا، اور وہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ PTI یہاں سے ہارے گی. پیپلز پارٹی نے 8 سیٹیں لی ہیں، ان کا جو وائس چیئرمین بنا ہے ہمارا 8 ووٹ ملے ہیں، PTI کے کینڈیڈیٹ کو 2 ووٹ ملے ہیں، انہوں نے 2 نشست حاصل کی. تو جو ان کے اسٹرانگ ایریاز تھے، اگر وہاں سے ان کا صفایا ہو گیا ہے، تو اب اگر آپ سروے کوئی بھی لے کر آ جائیے تو ٹھیک ہے. اگر سروے کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی 32% ان کے ساتھ ہیں تو 50% کسی اور کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کے پاس جب آپ جاتے ہیں، جو ووٹ وہ دیتے ہیں، تو وہ نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز چیمہ صاحب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اٹریکٹیو ہیں اور بڑے لوگوں کو انسپائر کریں گے. ان کو چاہیے کہ پاکستان میں ذرا گلی محلے میں نکل جائیں. جو لوگ چیخ رہے ہیں نا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہمارے جینا عذاب ہو گیا ہے، ذرا ان کو جا کے بتائیں کہ جناب فیکٹس تو یہ ہیں، اور دیکھیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں خامخواہ کا. لیکن وہ تو کر رہے ہیں. اب جب پرائم منسٹر بھی جلد سے جلوس کریں گے، آپ وہاں سے 27 کو نکلیں گے، یہاں سے گوٹکی سے بھی لوگ نکل کے جا رہے ہیں نا، گوٹکی کی طرف جو شاہ محمود قریشی صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی کلیش کی سی صورتحال ہوگی؟ پیپلز پارٹی نکلے گی پھر بھی؟ جی آسما، دیکھیں ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی فاشزم کی ایک شکل ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے بہت پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ مارچ ہم لے کر جائیں گے، تو آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے 26 پہلے 27 اناؤنس کی، پھر انہوں نے 26 اناؤنس کی کہ ایک دن پہلے وہاں سے نکلیں گے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آئے گا اس کو کسی طرح سے خراب کریں، روکیں، کوئی کلیش کروائیں، کوئی جھگڑا کروائیں، شاید ان کی نیت یہ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اوائڈ کریں گے، ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے. اگر تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنے مریدوں کو نکال کے اپنے سے لے کے آنا چاہتے تو لے آئیں، باقی پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. کراچی سے پیپلز پارٹی کے مارچ کا آغاز ہوگا. نہ میں کوئی مخدوم ہوں، نہ کوئی میں سید ہوں، نہ میرے کوئی مرید ہیں. ہم لوگوں کو نکالیں گے، نہ بلاول صاحب کوئی اس طرح پیری مریدی والے آدمی. پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کراچی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے جو قافلہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے گا نا، وہ آپ کو ہر اسٹیشن پہ اسی طرح سے نظر آئے گا. اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح ہم آگے جائیں گے اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور پنجاب میں جب ہم انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے بڑے قافلے کے ساتھ انٹر ہوں گے. تو یہ عوام کی جو طاقت ہے وہ تو بہرحال آپ کو نظر آ جائے گی. لیکن اب ظاہر ہے جو کاغذوں پہ سروے ہو رہے ہیں اس کو ہونے دیں، وہ ان کو خوش رکھے سروے کی بنیاد پر.